السلام علیکم ٹو آل اسٹوڈنٹس آف او لیول. آج ہم کریں گے ایک رپورٹ، اور رپورٹ کا ٹاپک کچھ یوں ہے کہ آپ نے اپنے اسکول میں فنڈ ریزنگ کا ایک پروگرام رکھنا ہے، اور اس فنڈ ریزنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ملک میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی جگہ پر زلزلہ آیا ہے، اور آپ نے جو زلزلے سے متاثرہ لوگ ہیں ان کی مدد کرنی ہے. اس مدد کی خاطر آپ نے اپنے اسکول میں فنڈ ریزنگ کا پروگرام رکھا ہے. آپ نے کس طرح سے فنڈ ریزنگ کا پروگرام کنڈکٹ کیا، آپ نے کس طرح سے فنڈ اکٹھا کیا، اور اب آپ اس کو کس طرح سے جو متاثرین ہیں ان تک پہنچائیں گے، اس حوالے سے آج ہم ایک رپورٹ لکھیں گے. سب سے پہلے رپورٹ کا پیٹرن آپ لکھیں گے تاریخ، نیچے اپنے اسکول کا اور شہر کا نام. پھر آپ آغاز کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ قدرتی آفات اکثر بڑی تباہی لے کر آتے ہیں. پاکستان کے شمالی علاقے اور کشمیر کے علاقے بدترین زلزلے سے لرز اٹھے، جسے وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی. پورے شہر ملیا میٹ ہو کر بستیاں صفائے ہستی سے مٹ گئیں. لاکھوں بچے بے آسرا بے یار و مددگار رہ گئے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے پورے خاندان اجڑ گئے. کئی والدین کے سامنے ان کے ننھے منھے معصوم بچے موت کی آغوش میں چلے گئے. پھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اسکول ادبستان صوفیہ لاہور نے بھی اپنے سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے دل کھول کر متاثرین کی مدد کی، اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر خواجہ محمد عاصم نے ان علاقوں میں جا کر نہ صرف ان لوگوں کی مالی اعانت کی، بلکہ انہیں یہ احساس دلایا کہ وہ اس مشکل میں تنہا نہیں ہیں. انہوں نے وہاں پر لوگوں کی صورتحال کا خصوصی طور پر جائزہ لیا، اور واپس آ کر اپنے ادارے میں تمام طالب علموں کو بھی اس صورتحال سے آگاہ کیا. میں نے جب یہ سنا تو میں نے اپنے کچھ دوستوں کو اعتماد میں لیا اور ان سے کہا کہ ہم اس حوالے سے ایک فنڈ ریزنگ پروگرام رکھیں گے. ہم نے اگلے ہی دن سب نے دوستوں نے مل کر چندہ اکٹھا کرنے کی مہم چلانے کے لیے اپنی ڈیپٹی ڈائریکٹر مسز رضوانہ مظہر سے اجازت لی. تو انہوں نے نہ صرف ہمیں بخوشی اجازت دی بلکہ ہمارے اس جذبے کو سراہا اور ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا. اب منصوبے کے تحت ہم روزانہ اسمبلی کے بعد اور وقفے کے دوران ڈٹ کر اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں لگ گئے، اور ہم نے اسی دن سے کام کا آغاز کر دیا. ہم سب دوست 3 گروپس میں تقسیم ہو گئے، اور ہر گروپ کے لڑکے مختلف جماعتوں میں جا کر سب سے اپیل کرنے لگے. ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ بے شمار بچوں نے اپنا اس دن کا جیب خرچ فوری طور پر نکال کر پیش کر دیا، اور اگلے دن مزید امداد کی حامی بھری. اساتذہ کو معلوم ہوا تو وہ بھی پیچھے نہیں رہے، اور اگلے دن تو اسکول کے سب بچے اور اساتذہ کپڑے، کھانے پینے کی اشیاء، ادویات اور کھلونے اتنے زیادہ لے آئے کہ اسکول کی انتظامیہ کو اسکول کا ایک حصہ سامان رکھنے کے لیے خالی کرنا پڑا. 1 ہفتہ مسلسل سامان اور پیسے اکٹھے کرنے کے بعد ہم نے اپنے ایگزیکٹو ڈائریکٹر خواجہ محمد عاصم سے درخواست کی کہ وہ پیکنگ کے لیے ہمارے ساتھ کچھ اساتذہ کی ڈیوٹی لگا دیں جو پیکنگ میں ہماری مدد کریں. تو ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے ہمارے جذبے کو سراہا، اور انہوں نے ہمیں بھرپور تعاون کرنے کا یقین دلایا. اور پھر اس کے بعد جب سامان کا جائزہ لیا گیا تو ہمیں یہ دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی کہ ہر بچے نے اپنا پسندیدہ کھلونا جمع کرایا تھا، کیونکہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ دوسروں کے لیے وہی چیزیں پسند کی جائیں جو اپنے لیے پسند ہوں. ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہاں متاثرین تک سامان پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن ادارے کی ذمہ داری ہوگی، اور باقی انتظامات بھی وہ خود کریں گے. کچھ دن کے بعد ہم سب متاثرہ علاقوں میں جا کر متاثرین کی مدد کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے ادارے میں سکھایا گیا ہے یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. اس کے بعد آخر میں رپورٹ کے اختتام پر آپ رپورٹر لکھیں گے، اور اس کے نیچے لکھیں گے آپ اپنا نام.